الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا بے مثل ہے جہان کنبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ نہایت واجب الاحترام پیارے دوستوں بزرگوں، میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے حب اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ یعنی اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، اولاد بھی میرے صدقے سے ملی، مال ملا میرے صدقے سے، رمضان ملا میرے صدقے سے، قرآن ملا، بلکہ میرے صدقے سے ایمان ملا، عرفان ملا، نہیں بلکہ تم کو میرے صدقے سے، میرے ذریعے سے رب رحمان ملا، تمہیں میرے ہی صدقے سے سب کچھ ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس کا بدلہ، اس کی قیمت، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک مختار بنا دیا۔ اس مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اے محبوب تمہیں حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا۔ حضور علیہ السلام ساری کائنات کے داتا ہیں اور ساری مخلوق کے خدا آپ کے در کی بھکاری ہے۔ حضرت محترم، یہ ایک حقیقت ہے، یہ وہ شہنشاہ دربار ہے، یہ وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ آستانہ عالیہ ہے، یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین دنیا کا تاجدار بن گیا۔ ذرا تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لال بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، شکی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، ذرہ تھا تو زر بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشک کمر بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا۔ یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، عمر آیا تو فاروق بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا تو شیر خدا حیدر قرار بن گیا، حبشی آیا تو قریشیوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا تو غنی بن گیا، عرابی آیا تو صحابی بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے میں نے جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت۔ اے میرے غلاموں، تم میری آل پاک سے محبت کرنا، تم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا، تم میری پیاری لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توقیر کرنا، تم میرے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت و عقیدت رکھنا، اور ان سے محبت رکھنے کا اجر تمہیں بارگاہ خداوندی سے ملے گا۔ وَمَمَّا تا عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما آتا مؤمنا وَمَمَّا آتا عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما آتا شہیدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت رکھتا ہوا فوت ہوا وہ مومن مرا، اور جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ یہ ہے انعام ان لوگوں کے لیے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ اب سنیے ان لوگوں کی سزا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عناد رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہو وہ کافر مرا، اور جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت بھی حرام ہے۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب ان گستاخوں جو ان گستاخیاں خان اہل بیت ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں اہل بیت
کہ ان کو سوچنا چاہیے ان کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ یزید پلید کو امیر المومنین اور امام علی مقام، نعوذ باللہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہنے والوں، اپنی انجام کی فکر کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بارگاہ الہی میں معافی مانگ لو، اہل بیت کی چوکٹ کے گداگر بن جاؤ۔ یہی وہ گھرانہ ہے جہاں سے پروانہ نجات ملے گا، یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی و طہارت قرآن مجید نے بیان کی ہے، یہی وہ عالی مرتبہ گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے۔ ان کا ساتھ چھوڑو گے تو غرق ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حسنین کریمین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کا حق پہچانو، ان کی اہل بیت سے عقیدت محبت رکھو، ان کا احترام کرنے کا سلیقہ سیکھو، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت طلب کرتے رہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دشمنی رکھی، اور جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، جس نے اس سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح رکھی، اور جس نے ان کو غضب نہ کیا اور اس نے ہم کو غضب نہ کیا، اور جس نے ہم کو غضب نہ کیا اس نے خدا تعالیٰ کو غضب نہ کیا، اور جس نے خدا تعالیٰ کو غضب نہ کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرات محترم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر ان شہزادوں سے محبت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کمبل اوڑے ہوئے تھے اور اس میں کوئی چیز ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے، جس سے میں نے جاننا تھا۔ جب میں اپنے ضروریات سے فارغ ہوا تو میں نے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، آپ کی آغوش مبارک میں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل مبارک کا گوشہ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آغوش مبارک میں حسنین کریمین جلوہ فگن ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک حسنین کریمین مسجد میں آ گئے۔ بچپن کا زمانہ تھا، ابھی پوری طرح چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ دونوں شہزادوں نے سرخ رنگ کا دھاری دار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا۔ مسجد کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے تھوڑا چلتے اور گر جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو منبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں ان دونوں بچوں کو چلتے گرتے دیکھ رہا تھا تو مجھے سے برداشت نہ ہو سکا۔
میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور ان دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ ایک دفعہ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور مسجد میں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت انور پر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کیا، سجدے کو لمبا کر دیا، پھر امام علی مقام خود بخود پشت انور سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھا لیا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا اب سجدوں کو طویل یعنی لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے، یا آپ پر اس وقت سجدے کی حالت میں وحی نازل ہو رہی تھی جو آپ نے اتنا سجدہ طویل کیا، لمبا کیا، جو آپ نے اس قدر طویل سجدہ فرمایا؟ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا اوپر میرے بیٹھ گیا تھا اور میرے دل نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ میں جلدی اٹھوں اور یہ گر جائے، قربان جاؤں عظمت حسین پر، کہ جس کی خاطر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کیا، سجدے کو دراز کیا کہ کہیں میرا حسین میری پشت انور سے گر نہ جائے۔ کروڑوں سلام ہو اس حیدر کرار کے دل بند فاطمہ کے نور نظر پر کہ جس نے نانا کے سجدے کا حق ادا کر دیا، جس نے میدان کرب و بلا ہی میں وہ سجدہ کیا۔ عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے ہوئے حسین کو دیکھا، تیروں کی بارش میں بھی سجدہ کرتے ہوئے حسین کو دیکھا۔ حسین کے نانا جان نے جب سجدہ کیا تھا تو سجدہ لمبا کیا، دراز کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر انور کو اٹھا لیا، مگر جب حسین نے سجدے میں سر رکھا تو پھر نہ اٹھایا۔ سر کو جھکتے ہوئے تو سب نے دیکھا لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے بھی کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا ارے جس کے اوپر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین کے سجدے پر خدا بھی ناز کر رہا ہے۔ حسین کے نانا نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا، مگر قربان جاؤں حسین نے نانے کے دین کے لیے، حق و صداقت کی سر بلندی کے لیے، حدود اللہ کی تحفظ کے لیے 18 سال کے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھائی، 6 ماہ کے بچے کی تربت بنائی، جس نے عظمت اسلام کی خاطر زر دیا، گھر دیا، سر دیا، جس نے تن من دھن قربان کر دیا دین کے لیے، جس نے عباس بھائی کو گلے لگا کر شہادت کی اجازت دے دی، جس نے بھائی حسن کی یادگار قاسم کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، جس کی بہن نے آؤن و محمد جیسے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا، جس کی کمائی اسلام کے کام آ گئی، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی آغوش مبارک میں دونوں شہزادے جلوہ فگن آئے۔ ایک آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ایک آپ کا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دونوں شہزادوں سے پیار فرما رہے تھے، آپ دونوں شہزادوں سے پیار فرما رہے تھے اسی وقت۔ کبھی اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور کبھی اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں، یعنی دونوں ہی گلشن نبوت کی بہار تھے، دونوں ہی چمنستان رسالت کے مہکتے پھول تھے۔ آغوش رسول میں خوشی مسرت کا دور جہاں آباد تھا، اس عالم و وجد کافیت میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کیا حضور علیہ السلام آپ کے دونوں شہزادوں میں سے ایک کو میرا رب واپس بلا لے گا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کس کو لے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے، آپ جسے چاہیں رکھیں اور جسے چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واپس دے دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا اگر حسین کو واپس کرتا ہوں اس کے جانے سے میری بیٹی حضرت فاطمہ کی گود خالی ہو جائے گی، حسن مجتبیٰ کا بازو کٹ جائے گا، اور اگر ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو پھر اس کے جانے کا غم صرف مجھے ہی ہوگا۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ میں اپنے بیٹے کے غم کو تو برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے نور نظر لخت جگر کی گود خالی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ تعالیٰ میرا ابراہیم لے لے۔ اور پھر 3 روز کے بعد فرزند رسول سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہو گیا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کی شان تو دیکھیں، اپنا بیٹا امام حسین پر قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ماہ رمضان مبارک کی آخری تاریخ تھی، حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ تھا۔ سیدہ النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر نماز کے لیے مصلی پر تشریف لائی۔ ادھر دونوں شہزادے والدہ محترمہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے امی جان صبح عید کا دن ہے، مدینے کے لوگوں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، کیا امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ بچوں کے سوال سے ماں کی مامتا تڑپ گئی۔ بچوں کو تسلی دی گئی کہ میرے بیٹو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، تمہیں بھی انشاءاللہ کل نئے جوڑے مل جائیں گے۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فراغت پا کر فارغ ہو کر بارگاہ رب العالمین میں دست دعا یعنی دعا کے لیے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے، سوال کیا، عرض کیا یا مولا تیرے نبی کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں، اے مولا میں نے ان سے وعدہ بھی کر لیا ہے، اے میرے مولا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ پھر نماز فجر کے بعد دعا مانگ کر جب فارغ ہوئی تو کسی نے دروازے پر دستک دی، دروازے کو کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ آنے والے نے جواب دیا اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے وہ کپڑے لے کر دونوں شہزادوں کو پہنا دیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو فرمایا بیٹی کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے کون لے کر آیا تھا؟ عرض کی ابا جان آپ ہی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت سے یہ کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختیاں لکھی ایک بار، پھر آپ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میرا خط اچھا ہے، پھر فیصلہ کرانے کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ تو فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے تختی کا جو خط لکھا ہوا ہے کس کا اچھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بچوں اپنے ابا جان حضرت علی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے فیصلہ کروا کر لاؤ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آپ حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں شہزادے عرض کیا ابا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی امی جان کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ۔ دونوں شہزادے سیدہ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگے، امی جان ہماری تختیاں دیکھ کر فیصلہ تو فرما دیجیے کہ خط کس کا اچھا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اب کس کو کہوں کہ تیرا خط اچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شہزادوں میرے پاس 7 موتی ہیں، میرے پاس 7 موتی ہیں، میں ان کو تمہاری تختیوں پر پھینکتی ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی گر گئے اس کا خط زیادہ اچھا ہوگا۔ اور جب انہوں نے تختیاں پھیلائی تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے موتی اچھال کر پھینکے تو 3 موتی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور 3 موتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تختی پر گرے، اور 7واں موتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے فضا ہی میں معلق ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر اور ایک ٹکڑا حضرت امام حسین کی تختی پر رکھ دو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنا پیار ہے رب کو بھی امام حسین علیہ السلام، بلکہ دونوں شہزادوں سے رب تعالیٰ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ کیا شان ہے امام حسن اور امام حسین کی، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہرنی کا ایک بچہ پکڑ کر لایا، آپ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کر دیا، آپ نے اسے قبول فرمایا اور وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن کو آپ نے عطا فرما دیا۔ آپ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچ گئے تو حضرت امام حسین نے عرض کیا بھائی جان ہرنی کا بچہ مجھے بھی دے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ تم بھی اپنے نانا جان سے لے کر آؤ، مجھے تو نانا نے دیا ہے۔ امام حسین نانا جان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا نانا جان آپ نے امام حسن کو جو ہرنی کا بچہ دیا ہے مجھے بھی عطا فرمائیں۔ ہرنی کا بچہ طلب کرتے کرتے قریب تھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام رو پڑتے، مگر دیکھتے کیا ہے کہ جنگل کی طرف سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی بھاگتی چلی آ رہی ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ پہلا بچہ جو آپ کے پاس پہنچا وہ بھی میرا تھا، اب یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے بھی قبول فرما لیجئے۔ محبوب میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام کی یہ ماشاءاللہ کتنی محبت تھی اپنے نواسوں سے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کی محبت نصیب کرے، آل رسول سے محبت کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو بھی جینا بنا دیا۔ جو دیکھتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ نہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر بھی نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما لیں۔